تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الآية صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی ہے نا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو مگر وہی، الحی کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، القیوم کیونکہ دوسروں کو چلانے والی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کے پاس آ سکتی ہے اونگ اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں موجود ہیں اور جو کچھ زمین میں موجود ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ چوتھی دلیل تھی لا الہ الا اللہ کی، اور اس کا تذکرہ چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہمارا ایک سبق چل پڑا کہ آسمان کے ستارے اور ایمان کے ستارے، اور پھر اسی میں سے آج کا سبق انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں، ہونے والا تو نہیں ہے، بس زوری زور صرف اتنا سمجھانا ہے آج کے سبق میں کہ اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کی جائے تو جس طرح وہ انسان دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا، صحابہ کی مخالفت کرنے والا بھی دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا، بس صرف اتنا ہے۔ حتیٰ کہ یوں کہہ لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑے سے نازیب الفاظ کہے اور لیا، سوچ تک بھی اختیاری سوچ تک بھی اگر اس نے جان بوجھ کر سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ، تو انسانیت کے صرف دکھلاوے کے اعتبار سے تو رہے گا، لیکن حقیقت میں نہ وہ انسان رہتا ہے اور نہ وہ کوئی اسلام کے قبیل کے قریب آ سکتا ہے۔ یوں ہی بالکل درجہ بن گیا صحابہ کرام کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیغمبر کے درجے کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں برداشت نہیں کرتا وہی بات صحابہ کے بارے میں برداشت نہیں کرتا، بس اتنا ضرور ہے۔ اب اندازہ فرمائیں، میں ایک دو آپ کو حوالہ اور پھر حدیث پاک۔ سورت کا نام سورت اللہب ہے، 23واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اصل کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے اوپر آ گیا قرآن مقدس اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرا پیغمبر سب کے سامنے اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے قرآن مقدس پڑھی اور ڈرائیے میرے سے، اور تاکہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہ صفا پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے، لوگوں کو بلایا اور کہنے لگے قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں سکا چچا ہے، وہ کہنے لگا ابو لہب تباً لک ساحر اليوم لہذا جمعتنا، ہاتھ دے دونوں تیرے ٹوٹ پڑے ظالم نے،
بد دعا دی، برا بھلا کہہ دیا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، بھلا اسی لیے تو نے آج جمع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پریشان ہو گئے پیغمبر علیہ السلام۔ کوئی دوسرا مخالفت کرتا تو کرتا، یہ تو اپنے شروع ہو گئے، میرے سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اب اپنوں اور پرایوں کی بات نہیں رہی، اب میری طرف سے بھی پھر جواب آ گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرا پیغمبر جس طرح اس ظالم نے الفاظ کہے نا، میرے اللہ کی بھی یہی الفاظ ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روک رہا ہوں سبق، حدیث پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ اعلان ہوتا رہا، آہا دن کو بھی ہے، شام کو بھی ہے، ہر وقت یہی اعلان ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سوچو تو صحیح نا کیا مراحل ہوں گے، پیغمبر کی زبان ہوگی، ہاں پھر وہ مکے کا علاقہ ہوگا، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، ادھر سے کلمے کی دعوت بھی ہوتی ہوگی، ادھر سے قرآن پاک کی بارش بھی ہوتی ہوگی، تو کیا عجیب سما ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر سے پتھر بھی برستے ہوں گے، پھر بھی آگے سے آواز کبھی دھیمی بھی نہ ہوگی، پھر کیا الفاظ ہوتے ہوں گے۔ بہرحال جس وقت یہ کام آگے بڑھتا گیا تو ظالم منصور بن اکرمہ نے ایک دستاویز لکھی کہ اس کو قید کر دیا جائے، پورے قبیلے کو قید کر دیا جائے، خواہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، کیونکہ آخرکار قبیلے والے نہیں روکتے۔ شیبہ ابی طالب جو تھا، ایک گھاٹی ابو طالب کی، اس کے اندر بند کر دیا گیا، نہ کچھ دینا ہے نہ کچھ لینا ہے، نہ خوراک کا بندوبست ہے۔ کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا سوچئے تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے۔ قرآن مقدس کا امداد بھی سنتے جانا میرے ساتھیاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَكَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ میرا پیغمبر اگر تجھے یہ اس طرح کر دیں گے کہ تجھے زمین پر بھی نہیں رہنے دیں گے تو میرا پیغمبر میں زمین بھی نہیں رہنے دوں گا، میں زمین پر ایک انسان بھی نہیں بچاؤں گا، نہ مجھے زمین کی ضرورت ہے۔ اگر تو نہیں ہو میرا سونا پیغمبر تو سن زمین دی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن ظالم تھے نا، آخرکار اتنے اونچے انسان کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا۔ منصور ابن اکرمہ جو ہے ظالم انسان دستاویز لکھ کر آ گیا بڑے بڑے قریشیوں کے پاس کہ اسی پر دستخط کر لو، نہ پیغمبر کو کچھ دینا ہے نہ لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدیجہ کا بھتیجا تھا، وہ کبھی بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دستاویز پر خط ہو گئے، جی ہاں بیکاٹ شروع ہے۔ جس وقت دستخط ہوئے، دستاویز لکھنے والا منصور ظالم ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ شل کر دیے۔ ہاں تیرے ہاتھ میرے پیغمبر کے خلاف چلیں گے تو تیرے کام کے بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور بعد میں کہا کرتا تھا، اور لوگوں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے محمد کو نبی بنایا ہے، اگر میں یہ ہاتھ اپنے پیغمبر کے خلاف استعمال نہ کرتا بلکہ قرآن مقدس والی دعوت سنتا بھی صحیح عمل بھی کرتا تو جس طرح ابو بکر عثمان علی المرتضی حضرت عمر بڑے شان والے میں بھی شان پا جاتا۔ لیکن اللہ نے میرے اوپر دنیا میں بھی تباہی اتار دی، آخرت میں بھی تباہ ہو کر رہوں گا۔ قرآن مقدس کا انداز بھی بالکل سچا ہے، صاف ہے، ستھرا ہے۔
سورت کا نام سورت احزاب ہے. 22واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جس انسان نے بھی اللہ کو تکلیف پہنچائی، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ورسولہ، اس کی پیغمبر کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کو تکلیف پہنچائی. آگے کیا ہوگا؟ اللہ جی لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ اس پر دنیا کے اندر بھی لعنت کر دے گا، آخرت کے اندر بھی ملعون بنا کر اپنے سامنے لے آئے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا میں بھی. اور منصور کہتا ہے بس میں عذاب کے اندر آ گیا ہوں. یہ تو پیغمبر کا دشمن تھا نا، بڑا بھی چھوٹا بھی لکھا بھی، جو بھی بات کہی تباہ و برباد آ گیا. اب صحابہ کی طرف چلے جائیں، تھوڑا سا وہ بھی ٹچ کرنا ہے. میں تو سمجھا ہی رہا تھا نا، پیغمبر کا دشمن ہو، پیغمبر کے خلاف کچھ کہنے والا انسان دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد اور لعین بن گیا، آخرت میں بھی اسی کا مستحق ہوگا. صحابہ کے بارے میں بھی اللہ نے یہی دستور اپنایا ہوا ہے. سورت کا نام سورت البقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، ماں قرآن مقدس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آیت نمبر 137 ہے. اے لوگوں اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح جس طرح انہوں نے ایمان لایا ہے ایمان لے آؤ تو ہدایت پالو گے. وہ کیونکہ آخرکار یہ میرے ستارے ہیں ایمان والے. یاد ہے ہادی بھی ہے نا، مہدی بھی ہے نا، تو پھر انہی کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے. اگر کہو نا جنا صحابہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ناراضگی معاف کرنا. اللہ فرماتے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے کہو گے ہم ویسے ہی پہنچتے ہیں، خود ہی سمجھ لیں گے قرآن مقدس کو، خود ہی سمجھ لیں گے حدیث مبارکہ کو، صحابہ کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کوئی صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے. اگر تم ان سے اعراض کرو گے تو سن لو تم خود تباہ ہو گئے، ورنہ تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے. ورنہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ انصاباً وَهُوَ کافی ہے. تو ایمان گننا ہوتا پھر بھی ہادی ہیں، نہ ایمان لے کر آؤ تو پھر بھی ہادی ہیں. جس طرح ستاروں کو کوئی کتا اوپر منہ دیکھ کر بھونکتا رہے تو پھر بھی ستارے ہوتے ہیں، ان کے ستاروں کے اندر کمی نہیں آتی. اسی طرح انسان یہ تو میرے ستارے تھے ہدایت والے، اگر تم جو بھی کہتا رہے ان کی شان میں کمی نہیں آئے گی. عجیب حال ہے. ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، انشاءاللہ چلتے ہیں آگے. اللہ اکبر کبیرہ میں سبق سمجھا رہا تھا. جو انسان صحابہ کے بارے میں جو کہتے ہیں اوپر سے جس طرح نبی کے بارے میں کہے تو اللہ خود جواب دیتا ہے، اسی طرح صحابہ کے بارے میں بھی کہے تو اللہ جواب دیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتے ہیں لوگوں ایمان لے آؤ جس طرح کے لوگ یہ ایمان لے کر آئے صحابہ اکرام. قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ایمان اسی طرح لے آئے جس طرح بیوقوف لے آئے. انہوں نے تو اپنا گھر بھی نہیں چھوڑا، باہر بھی نہیں چھوڑا، بس پیغمبر اپنی زبان ہلا ہی رہے ہوتے فوراً ہر چیز نچھاور کر دیتے ہیں. میاں اللہ کے پیغمبر اگر اعلان کریں یوں ضرورت ہے تو ضرورتیں بس کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کے ساتھ چھپا دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑتے ہیں. یہ تو بے وقوف ہیں، ہم کیسے ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو پیغمبر کی طرف سے بھی جواب میں نے دیا، میرے صحابہ کے خلاف زبان کر رہے ہو درازی تو سنو. الا انہم
السفہاء، خبردار بے شک پکی بات ہے یہی بے وقوف ہیں، لیکن اتنے دھد بے وقوف ان کے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اپنی بے وقوفی دے بارے بھی جان دے شان دے کوئی نہیں۔ انتہا درجے دا بے وقوف ہوں دے کہ جن اپنا پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں بے وقوف ہاں یعنی۔ ہاں اب سنیے نا ساتھ دوسری بات بھی، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ، حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، سمجھا تو یہ رہا تھا کہ پیغمبر کی بات یا تھوڑی سی مخالفت نہیں بلکہ سوچ بھی تباہی کی صورت بن جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کے خلاف بھی بات کی جائے تو انسان تباہ و برباد ہے، کیونکہ وہ چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں، جی وہ چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں میں شام کے علاقے میں گیا تجارت کی غرض کے اندر، ہاں جس وقت گیا تو ایک تجارت کی منڈی کے اندر انسان تھا، وہ پڑا ہوا ہے، نہ آنکھیں ہیں نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، بس صرف پڑا ہوا ہے۔ لوگ اس کو جس طرح مسکینوں کو کچھ دیا کرتے ہیں پیسے وغیرہ آ کر ڈال رہے تھے سامنے، میں بھی گیا پیسے ڈالنے کے لیے، میں تھوڑا سا قریب گیا تو اس کی زبان سے بھی میں نے کچھ الفاظ سن لیے، کیا کہہ رہا تھا، یا عثمان یا عثمان یا عثمان اصدقک اثنان و انی انتظر الثالثہ، اے عثمان جی تیری دو باتوں نے تجھے تو سچا کر دیا ہے، تیسری بات کی انتظار کر رہا ہوں، وہ بھی میں ہو کر رہوں گا۔ میں نے سنا، ابو قلابہ کہتے ہیں حیران ہو گیا، میں نے کہا من انت من عثمان، او بندہ تو کون ہے اور عثمان کون تھے، کس کے تذکرے کر رہے ہیں، حال یہ کہتا ہے یاران نہ پوچھ تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں پوچھنے کے بغیر میں نے چھوڑنا کوئی نہیں ہے۔ آگے سے کہتا ہے اصل کے اندر مسئلہ یہ ہوا، میں وہ ظالم انسان ہوں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے اندر میرا ہاتھ ہے، بلکہ جس وقت میں آگے گیا تھا ان کی بیوی چھڑانے کے لیے حضرت نیلہ سامنے آئے تھی، میں نے تھپڑ مارا تو عثمان نے آگے کہا یارا یہ بدلا میرے گھر والوں کا کیا قصور ہے تو چلو میرا صحیح نہ، ان کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ پھر میں نے جان بوجھ کر تکلیف دینے کے لیے دوسرا تھپڑ مار دیا۔ حضرت عثمان تھے، ہاتھ اوپر کر کے کہتے ہیں اللہم اعط اللہ وعزلک اللہ وادخلک اللہ فی النار، اللہ جی اس کو اندھا بھی کر دے، اللہ جی اس کو ذلیل بھی کر دے، اللہ جی اس کو جہنم کے اندر بھی داخل کر دینا۔ یہ میری عزت کو بھی نہیں سمجھ رہے، میرے گھر والوں کی عزت کو بھی نہیں سمجھ رہے، بس یارا جس وقت اس نے یہ بات کی تو مجھے خوف طاری ہو گیا کہ ذلیل تو میں نے ضرور ہونا ہے، مجھے نہیں پتا میں گھر تو چھوڑ کر آ گیا۔ حال یہ ہے کہ جس وقت میں یہ علاقے کے اندر آ گیا اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا ہے میں نے، شام والوں کو پتہ چلا کہ یہ حضرت عثمان کے قاتل ہیں، انہوں نے میری آنکھیں بھی نکال دی ہیں، میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے، میرے پاؤں بھی کاٹ دیے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں اصدقک اثنان یا عثمان و انی انتظر الثالثہ، اے عثمان صاحب جی دو باتیں تو سچی ہو گئی ہیں، اندھا بھی ہو گیا ہوں، ہاں اور ساتھ میں پاک بھی ہو گیا ہوں، ذلیل بھی ہو گیا ہوں، تیسری بات کا انتظار ہے، بس مرنے کی دیر ہے، جہنم میں بھی داخل ہو جاؤں گا۔ بات نہیں سمجھی، پیغمبر کا مخالف بھی تباہ و برباد ہے اور صحابہ کا مخالف بھی تباہ و برباد ہے۔ اللہ